ہمارے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ منیب فاروق صاحب موجود ہیں. از بریلینٹ, ویری لاجیکل, کنونسنگ, ینگ اینڈ روتھلیس سم ٹائمز. بہت شکریہ منیب فاروق صاحب مجھے جوائن کرنے کے لیے. مجھے مالک صاحب جوائن کریں, پروا وحید ہمارے ساتھ ہیں, رضوان رضی صاحب موجود ہیں ود اے لاٹ آف اسٹف لائک آلویز, اور سلمان عابد صاحب. مالک صاحب اس وقت ہم چونکہ منیب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہی از اے گریٹ لائر. جی پوچھیں نا ذرا, جی یہ جو اتنے ریپڈ فائر فیصلے آئے ہیں, مطلب ماشاءاللہ بڑا جلدی انصاف مل رہا ہے, سستا بھی مل رہا ہے, جلدی بھی مل رہا ہے, معیاری مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے, مفت بھی مل رہا ہے. اور واٹ ڈو یو تھنک؟ بہت شکریہ مالک صاحب. پہلے تو آپ سب کو مبارکباد, بڑا زبردست آپ کی ٹرانسمیشن ہے, اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اب جہاں تک کیسز کی بات ہے, یہ جو 3 فیصلے آئے ہیں ان ویکس ٹائم, آئی تھنک یہ تو لگ ہی رہا تھا, ایکسپیکٹ تو ہم کر ہی رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے یہ فیصلے بائی اینڈ لارج کوئی نہ کوئی تو ان میں سے آئے گا, لیکن ون آفٹر دی ادر آئیں گے, یہ شاید ہمیں اتنی جو پھرتی تھی اس کی امید نہیں تھی. لیکن اگر ہم دیکھیں کیسز کو, سو بارنگ دا میرٹ آف دا کیسز, جس طریقے سے, کیونکہ ہیں بائی اینڈ لارج سارے یہ کرمنل ٹرائلز ہی بن جاتے ہیں نا, کیونکہ آپ کسی کو سزا دے رہے ہیں, تو اس کے اندر جو ڈیو پروسیس ہے, جس طریقے سے سزا دی گئی ہے, 12 گھنٹے 14 گھنٹے جس طرح سے سماعتیں ہوئی ہیں, پھر حق دفاع جس حد تک دیا گیا, یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو ٹائم لگتا ہے, یا وہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیا جائے پریپیئر کرنے کے لیے. ایٹ ٹائمز وٹنسز اپنے جو ایک طرف سے پیش کرنے ہوتے ہیں ڈیفینس نے, ان کو بھی ٹیوٹر کرنا ہوتا ہے. دیر آر تھنگس جو آپ ایک کرمنل ٹرائل کے اندر ہوتی ہیں, جو ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے. سو اٹس نیور ڈن دس وے جس طرح یہاں پر ہوا ہے. بٹ کیونکہ وہ بڑی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہو رہا تھا, اور جس طریقے سے ہونا تھا, تو وہ مقصد شاید یہ اس کی اہمیت تھی کہ یہ کام کرنا زیادہ ضروری ہے. کیسے کرنا ہے وہ ضروری نہیں تھا, کرنا ہے یہ ضروری تھا, اور ایک اینڈ تک پہنچانا ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو میکسیمم پنشمنٹس ہیں وہ اوارڈ کی گئی ہیں, وہ دی گئی ہیں. تو اس حساب سے بھی لگتا ہے کہ یہ کیسز کے فیصلے سے زیادہ اس کو ایک ایگزیمپلری چیز کے طور پر رکھا گیا ہے کہ سزا بھی ایسی دینی ہے. یہ جو پروسیجر لیپسز پہ ہم سارے بات کر رہے تھے کہ پروسیجر لیپسز اتنے گلیئرنگ ہیں, اتنے آبویس ہیں کہ یہ اگر ہائی کورٹ میں نہیں اڑائے جائیں گے تو سپریم کورٹ میں تو اڑا دیے جائیں. ہائی کورٹ میں اڑ جاتے ہیں, ہائی کورٹ میں ہی اڑ جائیں. ہائی کورٹ دیکھیں, نارملی کرمنل ٹرائل کے بارے میں جو بڑے ملک کے جو کرمنل ٹرائل کے لائرز ہیں نا, وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو ایکیوزڈ ہے وہ فیوریٹ چائلڈ آف دا کورٹ ہوتا ہے. تو آپ اگر اس کو, اور یہاں پر جو برڈن آف پروف ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کسی کو کرمنل کیسز میں, تو اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کورٹ مارجن دیتا ہے, یا ایٹ لیسٹ اتنا ٹائم ڈیفینس کو ضرور دیتا ہے کہ کوئی چیز اسٹیبلش ہو سکے اور اس پہ یہ مہر ثبت ہو سکے کہ اس میں پورے جو فیئر ٹرائل کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں. عدالت کی طرف سے جو فیصلے آئے ہیں ان میں ایک تو یہ بھی پوائنٹ آف ویو رکھا گیا ہے کہ دیکھیے جی, جو بہت چالاک ڈیفینڈنٹ ہے یا چالاک ڈیفینس ہے اس کے لیے فیئر ٹرائل نہیں ہے. یہ ایک فیصلے کے اندر یہ لکھا بھی گیا ہے. ایوریج اپیل ٹائم اب کیا ہوگا پروسیس کے اندر, لائک کب تک اپیلیں لگیں گی؟ بات یہ ہے مالک صاحب کہ اب فیصلے تو آ گئے ہیں ہمارے سامنے, ڈیٹیل ججمنٹس تو آ گئی ہیں. ہم نے 2 تو ہم نے تینوں ہی شاید تینوں ہی آ چکی ہیں. اب ڈیٹیل ججمنٹ آ گئی ہیں تو اپیل تو آپ صبح فائل کر دیں. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ اپیل لگنی کب ہے, ٹھیک ہے جی, اپیل لگنی کب ہے اور اس کے اوپر فیصلہ کیسے ہونا ہے. ایک ہوتا ہے نا, ہم دیکھتے ہیں کہ جو تھوڑی سزا والے کیس ہیں وہ ویسے بھی جلدی لگتی ہے, جی سزا ہی تھوڑی ہے. اب یہ 10 سال والی سزائیں ہیں, اس قسم کی سزاؤں کے کیسز میں روٹینلی کیس کچھ ماہ میں لگتے ہیں, کچھ ہفتوں میں لگتے ہیں. ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ دیکھیں اگر آپ if we have to go by the precedents that we have, the relatable ones, تو وہ لاسٹ تو آپ دیکھیں جو میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کی سزا ہوئی تھی 2018 میں, اور رائٹ بیفور دی الیکشن, سیناریو تو یہی تھا. تو اس کی جو پہلی انہیں ریلیف مل گیا تھا, میاں صاحب کا تو خیر دوسری بھی ایک کنوکشن تھی, تو ان کو تو پہلا ریلیف مل گیا تھا کہیں کوئی مہینے 1.5 بعد جا کے الیکشنز کے بعد. یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں, اگر ریلیف اس حد تک ملنا ہے کہ سزا معطل ہونی ہے اور بیل ہونی ہے, وہ تو شاید اگر لگے کیس اور اگر کوئی انڈیپینڈنٹلی اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرے تو شاید ہو جائے. بٹ یہاں ایشو صرف یہ ہے کہ جو حالات ہیں اس کے اندر مجھے یہ بھی شاید بڑا مشکل نظر آتا ہے. اٹس این اپ ہل ٹاسک پرٹیکولرلی فار عمران خان صاحب لائر کہ وہ جائیں اور وہ کریں, کیونکہ اب I don't know how do we put it. مالک صاحب اس میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, فروا پھر پلیز آپ منیب پلیز یہ بتائیے گا کہ یہ
اس کی ٹائمنگ پہ ہم نے بات کر لی, پولیٹیکل امپورٹنس سے بات کر لی, ریلیف پہ ہم نے بات کر لی, لیکن یہ جو 3 فیصلے ہیں ان میں سے اس کی ایڈمیسیبلٹی کو آپ کس طرح سے ایڈریس کریں گے؟ اگر یہ تینوں دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ میں ہی کویش ہو جائیں گے آگے جا کے, کون سا ایسا کیس ہے جس کا پیریڈ تھوڑا لمبا دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا لمبا چلے گا, اور کون سا ایسا کیس ہے جو آپ سمجھتے ہیں اس میں جان ہی نہیں ہوگی اور جلدی کویش ہو جائے گا؟ آئی تھنک جو عدت میں نکاح والا کیس ہے اس کا تو مجھے فرینکلی لگتا ہے, ایک تو وہ حالانکہ اس میں ججمنٹ بڑی لمبی ہے, مجھے سم ہاؤ لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید ڈیبیٹیبل بھی ہیں اور بڑی کنٹروورشل بھی ہیں جو اس فیصلے کے اندر لکھی گئی. مجھے لگتا ہے اگر ہم باقی کیسز کو چھوڑ دیں تو یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے اندر ہائی کورٹ کچھ چیزوں کو بڑا شاید ایگریسولی ریکٹیفائی کرے, درست کر دے, یہ شاید ایک فیکٹر ہوگا. لیکن جو باقی کیسز ہیں, سائفر ہے یا توشہ خانہ نیب ریفرنس ہے, ان کے میرٹس کے اوپر اگر آپ جائیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار سرے سے کچھ تھا ہی نہیں, یا سائفر کو استعمال ہی غلط استعمال کا چکر ہی کوئی نہیں ہے, یا وہ گھڑی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی ایویں بنا دیا گیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ.